اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے اپنے تمام بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک ہو۔ آج کے دن بہت فضیلت والا دن ہے۔ آج جمعہ مبارک کا دن بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا، بہت ہی زیادہ عظمتوں والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی راتوں کو باقی راتوں سے قیام کے لیے اور جمعے کے دن کو باقی ایام سے روزے کے ساتھ خاص نہ کرو۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس دن آ جائے گا۔ اب کتنی اللہ پاک نے اس کو فضیلت عطا کی ہے کہ جمعہ مبارک کو اگر جمعہ جس طریقے سے اس کے فضائل بہت بڑے ہیں، اس دن اس کی نماز چھوڑنے کے وعیدیں بھی بہت ہی بڑی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ جمعہ مبارک کے دن کوئی بھی نماز آپ، خاص کر کے جمعے کی نماز، آپ کبھی بھی اس میں سستی نہ لے کے آئیں، کبھی بھی سستی اس میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ اگر آپ سستی لے کے آئیں گے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جمعہ مبارک کے دن یاد رکھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کرے گا، اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ جمعہ مبارک کا دن جس کو نصیب ہوتا ہے وہ بہت ہی عظمتوں والا ہے۔ جمعہ مبارک کی دن یا جمعہ مبارک شب جمعہ مطلب جمعرات کا جو دن ہے، جمعرات کو جب شام آ جاتی ہے، اس وقت سے لے کر کے جمعہ مبارک تک اگر کسی شخص کا یا کسی مسلمان بھائی کا، خاص کر کے مسلمان کا، اس دن میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ عذاب قبر آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس چیز سے بچائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں، ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک دو خطبوں کے دوران ایک دعا ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کی کوئی بھی جائز حاجات اللہ پاک قبول عطا فرما دیں گے۔ آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہے اللہ پاک آپ کی تمناؤں کو پورا فرما دیں گے۔ آج میں آپ سے وہ چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جمعہ مبارک کے دن بہت فضیلتوں والا ہے، بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا ہے۔ جمعہ مبارک کے دن جب خطبہ شروع ہو جائے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مساجد میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت آپ کے پاس جائیں۔ اکثر لوگ ہم اس وقت جاتے ہیں جب علماء کا بیان ختم ہو جاتا ہے، جب عالم اپنی بیان ختم کر لیتا ہے، وہ ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ نوجوان جنریشن کو، لیکن آج کی نوجوان جنریشن ہمیشہ اس وقت علماء کے پاس جاتی ہے، ہمیشہ اس وقت بیانات سنتے ہیں جب بیانات ختم ہونے کی، اور حتیٰ کہ جمعے کی نماز کی جب خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جب نماز کے لیے اللہ اکبر ہوتا ہے تو اس وقت ہم جاتے ہیں۔ جب آپ جمعے کے لیے جائیں تو غسل کر کے جائیں، اچھے اور صاف کپڑے پہن کے جائیں، مسجد جانے میں جلدی کریں، مسجد ہمیشہ چل کے جائیں، امام کے قریب ترین بیٹھنے کی کوشش کریں، کوئی بھی فضول کام نہ کریں، مثلا اپنے کپڑوں سے وہاں پر کھیلے نہیں، دوران خطبہ بالکل خاموشی سے سنیں۔ جمعہ مبارک کے دن سورہ کاف پڑھیں، اس لیے کہ عرش کے نیچے اور آسمان کے برابر بلند ترین نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ کے تمام خطبہ انشاءاللہ اللہ پاک تمام کے تمام آپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ مبارک کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن میں تیل لگا کے یا خوشبو لگا کے آپ مساجد میں جائیں، اور جب خطبہ ہو رہا ہو، یاد رکھیں جب خطبہ ہو رہا ہو، جب امام صاحب خطبہ دو خطبے ہوتے ہیں، خطبوں کے دوران وہ خاموشی اختیار کر دیتے ہیں، جب وہ خاموش ہو جائیں تو اتنے میں ایک مختصر سی دعا ہے، میں آپ بھائیوں سے یہ دعا کہنا چاہ رہا ہوں، اور جو بھائی مساجد میں جاتے ہیں، علماء کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک یہ دعا پڑھتے ہوئے ان کے دل میں جو بھی حاجت ہے اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک آپ کی ہر حاجات کو جو ہے وہ پورا فرما دیں گے۔ جو آپ کے دل میں ہے اللہ پاک اس دل کو
اور اللہ پاک آپ کے دل کو جانتے ہیں. اگر آپ کے دل میں جائز خواہشات ہیں، یاد رکھیں ہماری بہت زیادہ خواہشات ایسی ہیں جو جائز نہیں ہوتی، خلاف شریعت بھی ہوتی ہیں. ہر چیز ہماری جائز نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں خواہش ہے کہ ہم فلاں چیز کریں یا فلاں چیز حل ہو جائے یا فلاں چیز ہو جائے فلاں چیز ہو جائے. ہم اپنی خواہشات پر بھی غور کریں کہ ہماری خواہشات وہ شرعی ہیں یا نہیں. اگر شرعی ہیں تو اللہ پاک اس کو ضرور فرما دیں گے، اور اگر غیر شرعی ہیں تو اللہ پاک ایسی چیزوں کو، آپ ایسی چیزوں سے دور رہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. ایسی چیزیں ہرگز نہ کریں. اپنی خواہشات کو اللہ پاک کے اسلام پر اور دین پر قبول کر دیں، کیونکہ جب آپ اپنی خواہشات کو اسلام پر قبول کر دیں گے، ایسی ناجائز خواہشات جو کہ خلاف شریعت ہیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ عطا کر دیں گے، اس کا سبب بنا دیں گے جو آپ کی خواہشات ہیں، اور اس کو اس طریقے سے حل فرما دیں گے، شرعی طریقوں سے اس کو حل فرما دیں گے. ہر انسان کی، یاد رکھیں، ہر انسان کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں. کوئی شرعی ہوتی ہیں، کوئی غیر شرعی ہوتی ہیں. تو اللہ پاک سے دعا آپ یہ مانگا کریں، لا الہ الا هو الحکیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا هو لا الہ الا هو الحکیم سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، یا پھر آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ، دوبارہ سے آہستہ سے بتا رہا ہوں، لا الہ الا هو لا الہ الا هو العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، لا الہ الا هو العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پریشانی کے وقت پڑھا کرتے تھے. علماء اکرام نے بھی اس دعا کو کرب ارشاد فرمایا ہے. اگر آپ اس کو خطبوں کے دوران، 2 خطبوں کے دوران پڑھ کے اپنی جائز حاجات اپنے پاس اپنے رب کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ خطبے کے ختم ہوتے ہوتے اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے. آخر میں دوبارہ سے میں یہ دعا پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا هو العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ پڑھ لیں. اگر دعا آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اللہ پاک کے یہ 3 نام ہیں، یا غنی ہو یا فاتح ہو یا رازق ہو. اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا غنی ہو یا فاتح ہو یا رازق ہو، یا غنی ہو یا فاتح ہو یا رازق ہو. یہ پڑھنے کے بعد کیونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، صرف 1 منٹ کا بھی جو ہے، 1 منٹ میں آپ جو مانگ سکتے ہیں جائز حاجات اپنے رب سے مانگیں. انشاءاللہ خطبے کے ختم ہوتے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کی ہر جائز حاجات اللہ پاک قبول فرما دیں گے. اللہ پاک تمام گناہوں کو آپ کے معاف فرما دیں گے. اور باقی جمعہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جلدی سے جائیں، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو یہ چیز آپ لازمی پڑھیں. آخر میں تمام بہنوں سے گزارش ہے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کے دن اس ویڈیو کو اتنا زیادہ پھیلا دیں، اتنا زیادہ پھیلا دیں کہ ہر مسلمان اس کو دیکھ کر کے یہ اپنی جائز حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں. اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.